علیکم ناظرین، میں ہوں محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں بدلتی دنیا۔ ناظرین، اگر آج کی دنیا پر نظر ڈالی جائے تو یہ اب 2 قطبی کی بجائے 6 قطبی حصوں میں بٹ گئی ہے۔ پہلے جب کولڈ وار نہیں ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ اور روس جو ہے وہ دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے تھے، لیکن اب ایک تیسری قوت چین کی صورت میں وہ سامنے آ گئی ہے۔ اس نے نہ صرف دنیا کی اقتصادیات پر جو ہے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ خلا میں بھی اس نے یورپ اور امریکہ دونوں کو ڈومینیٹ کیا ہے۔ تو اس لیے مستقبل میں جو ہے اب روس اور امریکہ کے ساتھ چین بھی دنیا کا ایک بہت بڑا ملک بن گیا ہے، یا اسے آپ بڑی تیسری طاقت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس تیسری طاقت کے ہمارے خطے پر بہت اثرات ہیں، چونکہ چین ہمارے پڑوس میں واقع ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو وہ چاہ رہا ہے کہ جنوبی ایشیا کو یورپ کے ساتھ لنک کیا جائے، اور اس کے لیے اس کا مشہور زمانہ BRI منصوبہ موجود ہے، اور جس کا فلیگ شپ منصوبہ CPEC پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب وسطی جو ایشیا ہے اور مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ ہمارا جنوبی ایشیا، اس کی جو پولیٹکس ہے، سیاست ہے، وہ کافی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اب پاکستان کو اپنی جو پالیسی ہے، جو ہمارا جھکاؤ تھا کولڈ وار سے پہلے اور پھر جو ہے افغان جنگ کے دوران، وہ امریکہ کی جانب جھکا رہا، جبکہ اسٹریٹجک طور پر ہمارے تعلقات جو ہیں چین کے ساتھ اور یورو ایشیا کی دوسری بڑی طاقت روس، اس کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ اور اس تناظر میں جب روس اور چینی کمیونزم جو ہے وہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، اور وہ ایک قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طرح کہ مشرق وسطی کی جنگ میں ہوا تو اس میں رشیا اور چین نے جو ہے سپورٹ فراہم کی۔ اسی طرح جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے، اس میں بھی چین جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اور چین کی اب خواہش ہے کہ یورو ایشیا اور جنوبی ایشیا کو ملایا جائے، اور جس کے لیے وہ کافی کام کر رہا ہے۔ اس تناظر میں اب ہمارے جو پالیسی بنانے والے ہیں، انہیں بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کرنی ہوگی، اور صرف جو ہے امریکہ کے جانب جھکاؤ رکھنا، یا صرف روس کے جانب یا امریکہ چین کے جانب جھکاؤ رکھنا، یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنی پالیسی بنانی ہوگی۔ جب تک ہم اس قسم کی پالیسی نہیں بنائیں گے تو ہمارے حالات جو ہیں، جو ہمارے معیشت ہے، وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ اسی تناظر میں اب ہم مستقبل کے جو ہمارے آنے والے پروگرام ہیں، اسی پہ ہوں گے کہ یورو ایشیا اور جنوبی ایشیا کو کیسے ملایا جا سکتا ہے، اور اس کے ہمارے ملک پر یعنی پاکستان پر کیا اثرات، مثبت اور منفی اثرات ہو سکتے ہیں، اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور یہ سلسلہ کافی طویل چلے گا۔ تو ہماری آراء جاننے کے لیے اور یورو ایشیا اور جنوبی ایشیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو آنے والے وقتوں میں ہوگا، یہ معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔